عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے ہم رمضان مبارک کا آخری عاشرہ کیسے گزاریں۔ اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عاشرہ، اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ خود ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عاشرے کا اہتمام کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے تعلق کی راہوں کو استوار کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا، رمضان مبارک کا آخری 10 دن ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَشَدَّ مِئْزَرًا، اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اس آخری عشرے میں کون سے کام ہیں جو ہم مسلمانوں کو انجام دینے چاہیے؟ ان میں سے ایک کام اس آخری عشرے میں عبادت کی سب سے افضل شکل یہ ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا جائے، ایک سوئی اختیار کی جائے، دنیاوی مشاغل سے کٹ کر کے مسجد میں آ کر کے اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اعتکاف بیٹھا جائے، اللہ رب العالمین سے قربت کی جو راہیں ہیں ان راہوں کو استوار کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ اور آداب معتکف کے حوالے سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ سنت طریقہ معتکف کے لیے یہ ہے، سنت یہ ہے معتکف کے لیے الا یعود مریضا، کہ وہ مسجد سے مریض کی عیادت کے لیے باہر نہ نکلے، ولا یشہد جنازۃ، جنازے میں شرکت نہ کرے، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، عورت کو نہ چھوئے، اس سے مباشرت اختیار مت کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من، اور انتہائی ضرورت کی صورت میں مسجد سے باہر نکلے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، اس شخص سے متعلق افراد نہیں ہیں جو اس کے لیے مسجد میں کھانا لا سکیں، تو بہرحال ایسی صورتوں میں مسجد سے باہر نکلنا ایک معتکف کے لیے جائز اور درست ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہوگا
اور آپ اس بات کا بخوبی علم رکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ مسلسل برقرار ہے. رمضان کا آخری عشرہ اور عید اسی کی نظر ہو رہی ہے، اس لیے اس سال اعتکاف نہ کریں، اور ان بھائیوں نے جنہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے اسے آنے والے سال پر ٹال دیں. آنے والے سال انشاءاللہ العزیز وہ اعتکاف کی نیت کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جبکہ حکومت کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے اور جمعیت اور جماعت کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھا جائے. ہماری مسجدوں میں 5 افراد سے زیادہ نمازوں کی ادائیگی کرنے والے افراد نہ ہوں. لہذا اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور جو ہم نے نیت کی تھی اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دے گا، اور آنے والے سال پر اس اعتکاف کے ارادے کو آپ ٹال دیں. ناظرین کرام، اسی طرح سے اس آخری عشرے میں جہاں فرض نمازوں کی ادائیگی ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بیتا فی الجنہ. جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل ادا کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ان 12 رکعت کی تفصیل ترمذی شریف میں آئی ہوئی ہے. ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2. اس طرح سے مجموعی تعداد 12 رکعتوں کی بنتی ہے. اگر کوئی شخص فرض نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان 12 رکعت نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا: الا بنى الله له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. ناظرین کرام، اسی طرح سے اس آخری عشرے میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے متقین بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اور رات کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سب سے پہلے سنی، جو حدیث سب سے پہلے سنی، وہ حدیث یہ تھی: یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ حدیث ابن ماجہ ترمذی شریف کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں. اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تدخل الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو قیام اللیل کا فائدہ اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی جنت مل سکتی ہے. ناظرین کرام، اسی آخری عشرے میں وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کرے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر کی طاق راتوں میں، جو کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہیں، ان راتوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ ان طاق راتوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن انیس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی قدر کی رات میں بارش ہوئی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول قدر کی رات اللہ رب العالمین نے بتلا دی تھی۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 2 مسلمانوں سے ہو جاتی ہے جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا یہ بات بھول جاتے ہیں۔ اس کی حکمت اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینا، اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مسلمان ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو وقت ملے، ایک رات نہ مل کر کے بلکہ 5 راتیں مسلمانوں کو میسر آئے، اور وہ ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے قریب ہوں۔ اس حدیث سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدر کی جو رات ہوتی ہے اس کی شناخت اور پہچان اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ رات ہلکی ہوتی ہے، یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ رب العالمین قدر کی راتوں میں آسمان سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قدر کی رات کی صبح میں نے سجدہ کیا۔ کس چیز میں سجدہ کیا؟ وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَالطِّينٍ، پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، ایسا خواب میں نے دیکھا۔ ناظرین کرام، اسی آخری عشرے میں ہم مسلمانوں کے لیے صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والانثى والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا کھجور یا جو کا 1 سا، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سا معتدل ہاتھوں والے شخص کی دونوں ہتھیلیاں ملا کر 4 لپیں، یہ تقریباً 1 سا بن جاتا ہے، اور موجودہ وزن کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو گرام 1 سا ہوتا ہے۔ تو 1 سا صدقہ فطر کی ادائیگی گھر کے ایک فرد کی طرف سے کی جائے۔ زکوٰۃ الفطر میں صدقہ فطر میں وہی اناج نکالنا سنت ہے جو عام لوگوں کی خوراک ہو۔ صدقہ فطر عید کے دن نماز سے قبل ادا کرنا افضل ہے، اور ضرورت کے تحت عید سے 2 دن یا 3 دن پہلے نکالنا بھی جائز ہے۔ ناظرین کرام، بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مناسبت سے
آداب عید اور نماز عید کی کیفیت کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے۔ آداب عید کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات اور یوم عید کے دن کی صبح تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ عیدگاہ نکلنے سے پہلے، عیدگاہ روانگی سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل آنا، یہ بھی ہمیں تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، اور کسی عذر کی وجہ سے اگر عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، بارش کا معاملہ ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں، تو ایسی صورتحال میں نماز عید مسجدوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جبکہ نہ عیدگاہ میں جمع ہونے کی اجازت ہے اور نہ مساجد میں نماز عید ادا کرنے کی گنجائش، اس لیے حالات کے پیش نظر گھروں ہی میں 2 رکعت ادا کریں، البتہ خطبہ نہ دیں۔ 12 زائد تکبیرات سے عید کی نماز ادا کی جائے، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قرات سے پہلے۔ اس طرح سے نماز عید کی ادائیگی لاک ڈاؤن کی کیفیت میں کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائیں اور تکبیر کہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، باب ہے اگر کسی شخص کی عید کی نماز فوت ہو جائے یصلی رکعتین تو وہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرے۔ اس اثر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باب سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت ادا کر سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کی اس کیفیت میں خطبے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ اگر جمعہ کے دن کوئی شخص مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنے گھروں ہی میں 4 رکعت نماز کی ادائیگی کر لے۔ یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ عیدگاہ میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر میں لاک ڈاؤن کی صورت میں، اضطراری صورت میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کریں گے۔ جس طرح سے وہاں آپ نے 12 زائد تکبیرات کا اہتمام کیا تھا، پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات قرات سے پہلے، اسی طرح سے آپ اپنے گھروں میں اس کی ادائیگی کریں گے۔ بہرحال درس کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس سال ہم اعتکاف کی نیت نہ کریں، اس سال ہم اعتکاف نہ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مسئلہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اور اعتکاف کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ مؤکد نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کو ثواب کمانے کی امید ہے تو انشاءاللہ آنے والے سال آپ اعتکاف کی نیت کریں، آنے والے سال آپ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے آج کے اس درس کا پیغام یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں، لیلۃ القدر میں جاگنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں عید الفطر کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں،
گڑائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر پیار آ جائے، انسانیت پر پیار آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری دنیا کو بھی خوبصورت بنائے، ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔